اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سینے میں ڈالا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں مجھے دیا، فرمایا وہ سارا میں ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی، پھر میرے نور سے ابو بکر کو بنایا، اور فرمایا میرے صحابہ میں تے ابو بکر ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، فرمایا سنو سنو، فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، میری مثل میری صورت میں وہ خواب میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا سنو صحابہ، کسی کے بارے میں میرے آقا مولا نے ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا سنو اے جن نے میرے صدیق نو ویکھیا انہیں صدیق نہیں ویکھیا۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام قرآن پاک میں 10ویں پارے میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے اور اذ یقول لصاحبہ جب وہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا کہ پریشان نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا افضل الخلق بعد الرسل بالاتفاق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا مولا نے بہت سارے جملے ارشاد فرمائے، اور میرے آقا مولا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے جب حضور بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قم یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مولا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جھرمٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ میرے آقا مولا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ ارشاد فرمایا جو جامعہ ترمذی شریف کے اندر ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کر دی تھی، قرآن پاک بھرا پڑا ہوا ہے بخاری شریف احادیث آج تک، اور اسلام آج تک جس کا مقروض ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، جب حد ہو گئی تو میرے آقا مولا کا ارشاد بھی ہے، فرمایا جس شہر میں تمہیں تنگ کر دیا گیا ہو یا تمہارا رزق تمہیں وہاں سے نہ مل رہا ہو تو فرمایا تم ہجرت کر جاؤ، کسی دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جاؤ، کسی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ ایک شہر پہ کام نہیں چلتا، ایک جگہ پہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو تم ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا ہجرت میں برکتیں بھی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک جگہ سے تنگ ہو تو بندے کو دوسری جگہ سے ہجرت کرنی چاہیے۔ جب کفار مکہ نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، ظلم کے توڑ دیے سارا کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ ہجرت کر جائیں۔ اب یہ بات جب ہجرت کی بات ہوئی تو
تو میرے آقا و مولا نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے حکم فرمایا کہ بھائی تم سارے جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پہلے تو نجاشی حبشہ کی طرف ہجرت کی مسلمانوں نے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہے جس کا نام پہلے یثرب تھا اس کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تو میرے آقا و مولا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر ایک رات ایسی بھی آئے گی، بلکہ حضور نے صرف اشارتاً کہا کہ ابوبکر ہم نے بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ بس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ کہے، جب میرے آقا و مولا نے یہ لفظ کہے کہ ابوبکر ہم نے جانا ہے، اور یہ وہ راز تھا، نبوت کے راز جو ہوتے ہیں اتنے راز تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ علی ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ یہ راز تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کس کو بتایا؟ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دار الندوہ، یہ ایک جو کافر تھے نا، ابو جہل ابو لہب، ان کی بیٹھک، ایک بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے۔ 40 کافروں کو اکٹھا کیا گیا، بڑے بڑے سرداروں کو، اور انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے کہ جس سے جو ہے یہ دین اسلام روز بروز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ دار الندوہ، جہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور یہ ٹولے ہوتے ہیں نا جن کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کسی کی کہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کسی کی کہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو کافروں کا جو سب سے بڑی جگہ تھی وہ دار الندوہ تھا۔ جب وہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں وہ بھی لبادہ اوڑھ کے اس میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے میں داخل ہونے لگا نا دار الندوہ میں، تو اس کو کہنے لگے انہوں روکو، یہ کون آ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں بھی تاجر ہوں، بڑی بڑی تجارت کرتا ہوں، بڑے بڑے معاملات حل کرتا ہوں، اگر تم مجھے بلا لو گے اپنے ساتھ شاید میں تمہیں کوئی چنگا مشورہ دے دواں، مینوں بھی نال بٹھا لو۔ تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا چل یار کچھ نہیں ہوتا، انہوں بلا لو۔ جب بیٹھے مشورہ شروع کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا کیا جائے۔ تو ایک جو سردار تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری یہ رائے ہے، اے دین اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے قید کر دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے، اور باقی جتنی زندگی ہے ان کی قید میں رہے گی، نہ دین اسلام کی بات کریں گے تو نہ یہ اسلام پھیلے گا۔ اب جو شیطان بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی صورت میں، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، میں نہیں مانتا اس گل نوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر حضور کو قید کر لیا گیا، اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرتے ہیں تو ان کے صحاب جو ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھڑا کے لے جائیں گے، وہ لے جائیں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے۔ انہوں نے کہا پھر کی کریے؟ پھر ایک اور نے مشورہ دیا، پھر کسی اور نے، اب جو بھی مشورہ دے شیطان کہے ہے گل چنگی نہیں ہے، اینج نہیں کرنا چاہیے، اینج نہیں کرنا چاہیے۔ اب ابو الحکم جس کو کہتے ہیں ابو جہل، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اگر ہم قتل کرتے ہیں تو سارے قبیلے جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کے سردار کو بلاتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک بندہ لیتے ہیں، 40 قبیلوں کے سردار اور ان میں سے ایک بندہ، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھیرا کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور جب وہ اٹھیں گے تو ہم مار دیں گے ان کو، معاذ اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور جب بنو ہاشم ہم سے لڑیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ 40 قبیلے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اب 40 قبیلوں کے ساتھ، 40 خاندانوں کے ساتھ کون لڑے گا؟ یہ پلاننگ ہوئی تو شیطان بڑا خوش ہوا۔ شیطان نے کہا اے گل کی نا ابو جہل نے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اب سارے گھیراؤ کر لو اور ان کو قتل کر دیں گے، جب ان کو قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم ایک قبیلہ 40 قبیلوں کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ وہ سب کے مخالف تھوڑی ہوں گے، تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ 4 دن جو ہے وہ جس طرح بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ممتاز قادری نوں پھانسی دئیے کہ نہ دئیے،
جی پھانسی دینی چاہیے کہ نہیں دے؟ انہوں نے کہا دے لیں پھانسی، 4 دن لوگ احتجاج کرنے کے بعد نہ ہی بول جائے گا بعد کنے نہ لینا ہے، لیکن ان کو پتہ تو نہیں تھا رہے گا یوں ہی ان کا جی ہر سال ہر ماہ، بلکہ جہاں جہاں جب بھی حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر ممتاز قادری کا نام آتا ہے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو رب جس کی شان بلند کرے اس کو گھٹا کوئی سکتا نہیں ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی کوئی پاور فل انسان ہو، جتنا مرضی تکڑا انسان ہو، اب انہوں نے کہا کہ اسی تنگ ہی اتنا کچھ آ چکے ہیں کہ صبح کا انتظار نہیں کرنا، ابھی بلاؤ قبیلوں کو، ابھی ان کے جوان اکٹھے کرو اور سارے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لو۔ لیکن قربان جاؤں، ادھر دار الندوہ میں ابو جہل کی یہ میٹنگ چل رہی ہے کافروں کی، ادھر سے جبریل امین آ رہے ہیں حضور کے پاس اور تازیاں خبریں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں، اب میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہا ہے کہ حضور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، حضور یہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا اب چاروں طرف 40 لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوں، جوان کھڑے ہوں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ اتنی خفیہ بات تھی، 4 مہینے، کسی نے 4 مہینے لکھا، کسی نے زیادہ لکھا، کسی نے تاریخ نگار سیرت نگاروں نے کتنے باتیں لکھی، 4 مہینے بھی ہوں تو مولا علی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی ہے۔ لیکن یہ راز کس کو پتا تھا؟ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان کو ہی پتا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ میرے آقا مولا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب ایسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایسا انسان چاہیے تھا کہ جو صدیق بھی ہو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقین میں سے بھی ہو، امانتیں حضور کے پاس ہے تو امین بھی ہو اور بہادر بھی ہو، اور پھر منصب نبوت پر جو ہے وہ اس کے اندر اتنی طاقت بھی، حوصلہ بھی ہو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، کل تم نے یہ امانتیں لوگوں کی، کافروں کی واپس کر دینی ہے اور تم نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کتنا بڑا کائنات کے اندر سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا کا ہے۔ اب وہ کافر جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اب جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، لیکن ان کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ حضور کے پاس۔ پہلے دور میں بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ بینک میں جا کے جمع کروا دیتے کہ لو جناب ہے رکھو بینک کے اندر ہمارے پیسے۔ پہلے لوگوں کے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی، لوگ امانت دار بندے کو ڈھونڈتے تھے، امین کو ڈھونڈتے تھے کہ اس کے پاس جا کر امانتیں رکھی جائیں اور امانت میں خیانت نہ کرے، اور وہ سالوں کے بعد آتے تھے تو اس کی امانت کو جو ہے وہ دور کی بات لوگ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آج تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، جو چیز آتی ہے ہم تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ جناب جدھر آئی ہے کس کی امانت ہے اور کہاں اس کو لگانا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے آقا و مولا کی ذات پر، دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اے میرے بھرا نے میرا فلاں کام کیتا سی تو میں اس کو کیوں حق دوں اور کیوں دوں، ہم اس کا حصہ بھی غصب کر جاتے ہیں، اور ہے بھی سگا بھائی بہن ہے اس کو بھی حق نہیں دیتے۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا و مولا کی ذات پر، لوگ دشمن باہر کھلوتے ہیں جی، دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا و مولا ان کی امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ ایک طرف کہتے تھے کہ تو معاذ اللہ جھوٹا ہے، دوسری طرف اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھتے تھے۔ کافر اپنی امانتیں کافروں کے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنی امانتیں کافروں کے پاس رکھ سکیں گے لیکن ہم مسلمانوں کے پاس امانت رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ اس میں خیانت کر جائیں گے۔ ایک پہلو تو یہ تھا، ایک پہلو یہ بھی ہے ہمارے آقا و مولا کی سیرت کا کہ سامنے جان لینے والا بھی دشمن ہو تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی کا حق جو بھی دنیا میں کھائے گا کل قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا۔ فرمایا جس نے امانت میں خیانت کی، منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے نا، بات بات پر جھوٹ بول لے، جی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جس نے کسی کا 1 پیسہ بھی کھایا، 1 پیسہ 1 روپیہ نہیں، 100 پیسے سے 1 روپیہ بنتا ہے، جس نے کسی کے 1 پیسہ کھایا اس کو 700 با جماعت نمازیں
پڑی ہوئی جو قبول ہوئی ہوں گی اس کے بدلے میں دینا پڑے گا اس کو. یہاں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے, چلو بھائی جدھر آیا لگی آیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں, لیکن قربان جاؤں میرے آقا مولا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ, فرمایا کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار پہنی. اب دیکھیں جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا حضور کے بستر کے لیے, جس کو پسند فرمایا حضور کے بستر کے لیے, جس کا انتخاب کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جس کو اپنے یار, اپنے محبوب, اپنے حبیب کو سپرد کرنا تھا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کی وانڈ دیکھیں آپ, جس کو جو ہے وہ بستر کا بچانا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر عطا فرمایا, اور جس کو محبوب سپرد کرنا تھا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے وہ یمنی چادر تھی, اب حضور نے نکلنا تھا باہر تک لوٹے ہیں کافر سارے, اور ہاتھوں میں انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور جب جاگیں گے تو ہم حضور کا معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیں گے. میرے آقا مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, ہاتھ میں مٹی اٹھائی, قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی, حضور نے سورہ یاسین شروع کی, یاسین شروع کر کے حضور نے ایسے پھونک ماری, وہ مٹی کی دھول جہاں جہاں اڑتی گئی, جتنے کافر چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں جب گئی تو یہ نہیں کہ وہ آنکھیں مسلنا شروع ہو گئے, دل کے تو پہلے ہی اندھے ہو چکے تھے نا, دل کے تو اندھے, کافر دل کے اندھے, ان کو کیا پتا جی کافروں کے محلے میں جا کر اذان دے, ان کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے, ان کو کیا پتا. جس کو محبت ہو قرآن پاک سے اس کو ہی پتا ہوگا کہ قرآن پاک کی شان کیا ہے, جس کو نماز کا پتا ہو, جس کو نماز کی اہمیت کا پتا ہو اس کو ہی پتا ہوگا نا نماز کیا ہے, وگرنہ تو جس کو محبت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے اس کو کیا پتا کہ قرآن پاک کا کیا مقام ہے. اور اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن موضوع ذرا لمبا ہو جائے گا. لیکن جناب حضرت سیدنا صدیق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری تو صاحب کی آنکھوں میں جب گئی, اب وہ آنکھیں کھلی بھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں تلواریں بھی پکڑی ہوئی ہیں, میرے آقا مولا جا رہے ہیں لیکن نظر ہی نہیں آ رہے. حضور ان کے سامنے جا رہے ہیں, حضور جا رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سینو تو حضور نظر نہیں آتے, ہمیں تو نظر نہیں آتے, ہمیں تو نظر نہیں آتے. میں نے کہا وہ آنکھیں کھول کے جو دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں نظر آئے تھے, تو تمہیں کیسے نظر آ جائیں. میرے آقا مولا گزر گئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جلوہ گر ہوئے, یمنی چادر اوڑی, اب کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمارے آقا مولا باہر نکلیں گے تو جب حضور جانا باہر آئیں گے تو ہم جناب ان کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ. اب سنیے, حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جا رہے ہیں کس کے دروازے پر, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. پوری کائنات حضور کے دروازے پر آتی ہے, پوری کائنات حضور کے دروازے پر جاتی ہے, لیکن حضور جس کے دروازے پر گئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر گئے, یہاں بڑی باتیں ہیں, لیکن حضور نے جا کر دستک دی, ابھی دستک دی ہی تھی کہ دروازہ فوراً کھل گیا. میرے آقا مولا نے صدیق کی طرف دیکھا, فرمایا ابو بکر اتنی رات ہو گئی تم جاگ رہے ہو. عرض کیا حضور جاگ رہا ہوں. فرمایا چلیں, عرض کی حضور چلیں. فرمایا سوئے نہیں ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں ایک لمحہ بھی نہیں سویا, پتہ نہیں حضور کب تشریف لے آئے. یہاں تو ہم کھڑے ہو کے یہ صرف چسکا نہیں ہے, ہم تو درود السلام پڑھنے کے بھی جناب منافق وہ ہوتا ہے. شریعت جو ہے مصطفیٰ کی اپنی طبیعت کا نام شریعت نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اپنی طبیعت ہو, بندہ کہے چلو جی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی, چھاڑ دی تھی, چلو بھائی روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا, نہ صحیح. یہ اپنی طبیعت کا نام دین نہیں ہے, مصطفیٰ کی شریعت کا نام دین ہے, مصطفیٰ سے محبت کا نام دین ہے. میرے آقا مولا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ
عمل شروع کروا دیا؟ نہیں، حضور نے فوراً عمل شروع نہیں کروایا، پہلے حضور نے عقیدہ پڑھایا، پہلے نظریات عقائد ٹھیک ہوں گے تو آگے جناب عمارت کی بنیاد اچھی ہو تو آگے عمارت جتنی مرضی لے جائیں، اگر اس کی عمارت کی بنیاد ہی بیکار ہو، کچی اینٹیں لگی ہوں، کسی کام کی نہ ہو، تو اوپر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اور جس عمارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ میرے آقا مولا نے رکھی نا، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کی جب اسلام کا شجر لگایا، درخت لگایا میرے آقا مولا نے، اور جو سب سے پہلا پھل آیا نا، اس کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا مولا نے جب اعلان نبوت فرمایا اور نبوت کا سورج چمکا، اور سب سے پہلی جس پر شعاع نبوت کی پڑی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے آقا مولا نے اور فرمایا ابوبکر اس دن سے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چلیں یہ دیکھیں حضور اونٹنیاں ہیں اور ان کو روز میں ککر کے پتے جو ہے وہ کھلاتا ہوں تاکہ یہ فربا ہو جائیں، موٹی تازی ہو جائیں، اور چلنے میں جو ہے وہ دشواری نہ ہو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو سیدھا راستہ جاتے ہیں نا مدینہ کو، اس راستے سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے حضور، میں نے یہ پلان بنایا ہے، ہم اس راستے سے جائیں گے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ٹھیک ہے ابوبکر، جس راستے سے جاتے ہیں ہم اس راستے میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم غار ثور میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفر ہجرت تو شاید پورا سال بیان کرتے رہیں تو اس میں جو واقعات ہے جی یہ پورا ہی نہ ہو، اور عاشق جو ہوتے ہیں وہ مچلتے رہتے ہیں حضور کے عشق میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ عرض کیا حضور میں اس لیے آگے پیچھے ہوتا ہوں کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ اب جب اونٹنیاں جہاں پر جا کے کھڑی ہو گئیں، اب غار ثور آپ کو پتہ ہے کتنا میل دور ہے اور کتنا اونچا سفر ہے، بڑے بڑے حاجی، اللہ تعالیٰ جس نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، مجھ سمیت جس نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا و مولا اس پر چڑھنے لگے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور آپ کے پاؤں بڑے نازک ہیں، حضور آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، سنا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو پھر بھی جا کے پانی پی پی کے چڑھ دیں، تو ادو تو راستے بھی کوئی نہیں سی بنے ہوئے ہیں جی۔ آج لوگ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے کوئی گل کرے یار، اور سیدنا صدیق اکبر کو لوگ کافر کہیں، اور ہم جناب کہتے ہیں کہ چلو انہوں نے کوئی گل نہیں جناب۔ یہ ہے میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا سن لو، جب میں معراج شریف پر گیا نا حضور نے فرمایا پہلے آسمان، دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، چھواں، ستواں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جتھے جتھے میں اپنا نام ویکھیا نا نال ابوبکر دا نام ہی ویکھیا۔ فرمایا سنو، جب میں معراج شریف پر گیا جہاں پہلے تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق تے گیا، پھر جناب پرات استعمال ہو کے گیا، پھر سیڑھیوں پہ گیا، اور پھر میں رف پر گیا۔ جب میں رب تے پہنچا نا تو میرے رب نے فرمایا محبوب آ جائیے آ جائیے۔ میں نے آواز سنی تو آواز ابو بکر دی سی، میں نے عرض کیا یا اللہ اے کی میرے تو پہلے ابو بکر کو بلا لیا ہی، ایتھے بھی ابو بکر۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پیارے محبوب، اے ابو بکر کی آواز نہیں ہے، یہ ہم ابو بکر کا لہجہ استعمال کر رہے ہیں، آج ہم ابو بکر کی بولی میں تم سے بات کر رہے ہیں۔ محبوب پریشان نہ ہونا کیونکہ تینوں ابو بکر نال پیار ہی بڑا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی نگر نگر، ابو بکر ابو انہیں بکر، جانا انہیں مانا انہیں جانا۔ انہیں مانا۔ لیکن جناب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آج کوئی بات کرے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ میرے آقا مولا نے کیا ارشاد فرمایا من سبانی، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سینے میں ڈالا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں مجھے دیا، فرمایا وہ سارا میں ابو بکر دے سینے میں منتقل کر دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی مٹی سے بنایا اور پھر میرے نور سے ابو بکر کو بنایا، اور
فرمایا میرے صحابہ میں تے ابو بکر ایک ہی نور چو بنے ہوئے ہیں. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا سنو سنو, فرمایا جن نے خواب مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا. شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا, میری مثل میری صورت میں وہ خواب میں نہیں آ سکتا. فرمایا سنو صحابہ, کسی کے بارے میں میرے آقا مولا نے ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا سنو اے جن نے میرے صدیق نو ویکھیا انہیں صدیق نہیں ویکھیا, نہیں آ سکتا ہے. ہاں جی, میرے آقا مولا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے کہاں سے کہاں تک میرے آقا مولا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر, آج لوگ کہیں کہ جناب کافر ہے, میرے آقا مولا نے فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں, نیکیوں کے ٹوٹل 360 درجے. تو میرے آقا مولا نے فرمایا جن دے ایک درجہ بھی پایا گیا فرمایا وہ جنتی ہے. فرمایا وہ سارے درجے میرے ابو بکر پائے جاندے, وہ سارے درجے میرے ابو بکر پائے جاندے. جن دے وچ ایک بھی ابو بکر والا درجہ پایا گیا تو اللہ تعالیٰ جنت پہ چھڑے گا. جن دے ایک بھی ابو بکر والا درجہ پایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج چھوڑے گا. لیکن جناب یہ تو میں پھر یہ ہوتی رہیں گی غار سور والی باتیں. سنیں جنت جب نے بنائی تو جنت کتنی سونی بنائی ہونی. ہاں جی نا, جنت کا نام سنتے ہیں نا, میرے کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار ہونا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جن دے کولے کچھ بھی نہیں سی تے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھیجے گا. تو جڑے مالدار تے دنیا دار ہون گے نا اتنے پتہ کی کہن گے یا اللہ کاش تو سانو دنیا چ 1 روپیہ بھی نہ دیتا ہوندا, سانو پتہ ہوندا کہ ایڈی وڈی رب دی جنت انج ملنا ہے. سنیں جنت کے دربان جو جنت کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا, انہوں نے دیکھا رب دی جنت بڑی سونی ہے. انہیں جو ایک فرشتہ بولیا, انہیں کہا یا اللہ ایڈی سونی تیری جنت ہے, تو ذرا جب ابتدا اتنی خوبصورت ہے تو ان دی انتہا کتنی سونی ہونی. جب ابتدا جنت کتنی خوبصورت ہے اس کی انتہا کتنی سونی ہونی ہے. یا اللہ مجھے اجازت دے, نالے ٹائم بھی دے تے نالے طاقت بھی دے, ذرا میں تیری جنت دی انتہا دیکھنا چاہنا. سنیں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ ہوتے ہیں صدیق کا مقام. فرشتے نے عرض کی تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی, کیونکہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بات مان لیتا ہے. 2000 سال فرشتہ پرواز کر رہا ہے, جنت کی انتہا دیکھنا جا رہا ہے, جنت کی انتہا دیکھنے جا رہا ہے. جب آگے پہنچا 2000 سال کا وقت ختم ہو گیا, عرض کیتا یا اللہ ہوں میں پیچھے تھوڑی جانا ہے, پیچھے جانا ضروری ہے, ایڈی مزیدار جنت, ذرا تھوڑا جا ٹائم اور دینا, میں ذرا انتہا تے دیکھ لواں. 2000 سال اور مل گئے, 2000 سال اور جاتا گیا, جاتا رہا 4000 سال. پھر عرض کی یا اللہ نہیں دل کرتا پیچھے جانتے, انتہا دیکھنی ہے. 10,000 سال تک پہنچ گیا لیکن جنت کی انتہا نہیں آئی. کہنے لگا یا اللہ نہیں دل کرتا پیچھے جانتے, تیری جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں, 50,000 سال دے. میرے رب نے فرمایا فرشتے کون سی جنت کی بات کر رہا ہے تو 50,000 سال. اور کہنے لگا یا اللہ تیری ایڈی جنت ہے, 10,000 سال پرواز کر چکے ہیں, اور میں تو نہیں پرواز کر رہا ہے, پرواز ہی فرشتہ کر رہا ہے. ہاں جی, فرشتہ جس کی سپیڈ جو ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر پڑے تو پہلے ہی تخت نشاد ہوئے. ہاں جی, اتنی اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. 10,000 سال اڑنے کے باوجود جنت کی انتہا نہ آئی. تو کہنے لگے یا اللہ جنت کی انتہا اتنی بڑی جنت ہے اور 50,000 سال. میرے رب نے فرمایا کیڑی جنت دیاں گلاں کر رہا ہے, چپ ہو جا, اوے ابھی تک تو ابو بکر کا مال بھی پورا نہیں ہوا تو جنت دیاں گلاں کیتی جا رہے ہیں جناب. جی یہ ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی گل کرے صدیق اکبر دے بارے دے وچ, میرے آقا مولا نے کیا ارشاد فرمایا. سنیں اب جملہ سنیں, دل کی تختی پر لکھ کے جائیں. میرے آقا مولا نے فرمایا پہلے جنیاں بھی امت آئیاں, انہاں صرف مسجد نماز پڑھ سکتے سن, باہر سڑکاں دے ادھر ادھر نماز نہیں سی پڑھ سکتے. انہوں پتہ ہے نا انہوں دی شریعت بڑی سخت سی. جناب جس کپڑے پر گندگی لگ جاوے تو انہوں دھونا نہیں سی پہندا, انہوں کٹنا پہندا سی. ہاں جی, روزہ کا آپ سن چکے, پہلی شریعت کتنی بڑی تکڑی تھی. میرے آقا مولا نے فرمایا جب میں دنیا میں تشریف لایا, فرمایا میں نے قدم رکھا, اللہ تعالیٰ نے میرے قدم کی جاندے سن, صرف ایک عبادت گاہ ہوندی سی, اوتھے ہی نماز پڑھ سکتے سن, اوتھے ہی سجدہ دے سکتے سی, اور کسی جگہ تے سجدہ نہیں سی دے سکتے. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے جو ہے وہ روئے زمین پر بھیجا, میں نے پاؤں رکھا, میرے پاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا. اور جے قدم لگے زمین تے پوری روئے زمین ہو جاوے پاک. اور پورے نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے موڈے تے آ جاؤں, صدیق کو مقام کتنا دیتا ہونا رب نے. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں جی, یہ کہتے ہیں
کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے آپ نو مومن کہندے تو صدیق اکبر نو معاذ اللہ کافر کہندے. ہاں جی یہ بات کرتے ہیں، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر اے کل قیامت والے دن حاضری ایڈی وڈی جنت صدیق اکبر کول ہے جے فرشتے بھی نہ مک سکن تے جڑے 8 دروازے جنوں پکارن گے وہ صدیق اکبر نے تے تسی نہ لو گے تے پیچھے رہ جاؤ گے. ابو بکر زور لا کے ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اے بائی جمادی ثانی جی پرسوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، عرس ہے. بتائیں اپنی اولاد کو بتائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقیاں دے بڑے پڑھاندے ہو ہٹلر ہیں سی تے فلان ہیں جسی تے فلان ہیں جسی، اور کدے پڑھ کے دیکھو نا صدیق اکبر کو تو پتہ چلے کہ حضور سے وفا کیسے ہوتی ہے. اور حضور سے یہ تو پھر آگے چل کے بتائیں گے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ عرض کی تھی حضور تسی ذرا باہر کھلو جاؤ، مینوں اندر جان دو میں ذرا صفائی کر لواں. جی میں صفائی کر لواں کہ پھر تسی تشریف لے آنا. تو میرے آقا مولا صدیق اکبر کی بات سن کے ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا جا صدیق تو پہلے صفائی کر لے. اب یہاں سے سن لیں، جو کہتا ہے میں مصطفیٰ تک پہنچوں، جو کہتا ہے مصطفیٰ ہمارے گھر میں آئے ہمارے دل میں آئے تو پہلے صفائی صدیق اکبر کو کرا لو، پہلے کرا لو صدیق اکبر کو صفائی. جب تک دل میں صدیق نہیں ہوں گے میرے آقا مولا آن گے ہی نہیں. جی جب تک صدیق اکبر عرض کی تھی حضور صفائی میں نو کر لین دیو. اب اگر تم چاہتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس بھی آئے تو پہلے صدیق کو بلا کے اپنے دل دا جڑا نا میل کچیل باہر کٹا لو، پھر مصطفیٰ بھی تشریف لے آنا. رہے گا یوں ہی ان کا ہو جائیں.